اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ صدق اللہ۔ پچھلی آیات کے اندر متقین کی صفات بیان فرمائی گئیں۔ ایمان والے متقی لوگ کون ہیں، ان کی 5 صفات بیان کی گئی تھی۔ پہلی صفت کی کہ وہ غیب کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور دوسری وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ نماز قائم کرتے ہیں، اور تیسری صفت تھی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کہ وہ اپنے مال میں سے جو اللہ نے ان کو عطا فرمایا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور چوتھی صفت وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ یعنی اس قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور آپ سے پہلے جتنی بھی کتابیں نازل ہوئیں ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ اور 5ویں صفت کیا ہے، وہ آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، جس کے اندر یہ 5 صفات ہوں گی۔ فما اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون وہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہے، وہ فلاح والا ہے، کامیابی والا ہے۔ پہلا گروہ تھا وہ جو ایمان والا ہے، تقوی والا ہے۔ اب یہاں سے ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، یہاں سے دوسرے گروہ کا تذکرہ ہے جو کافر لوگ ہیں۔ ان الذین کفروا سواء علیہم بے شک وہ لوگ جو انہوں نے کفر کیا، سواء علیہم اانذرتهم کہ آپ کے لیے برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ام لم تنذرهم لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کافر جو ہیں ان کو آپ جتنی بھی اسلام کی دعوت دیتے رہیں، جتنا بھی اللہ سے، جہنم سے، اللہ کے عذاب سے ڈراتے رہیں، ان کے اوپر ڈرانا نہ ڈرانا برابر ہے۔ اانذرتهم ام لم تنذرهم ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ان کے اوپر کوئی بھی بات اثر نہیں کرتی۔ لا یؤمنون کیونکہ وہ ایمان نہیں، کیونکہ ان کے بارے میں اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب وہ کیوں نہیں ایمان لائیں گے؟ ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کی ہٹ درمی کی وجہ سے اللہ نے ان کے کیا کیا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، وعلی سمعہم ان کے کانوں پر بھی، وعلی ابصارہم غشاوہ اور ان کی آنکھوں پر اللہ نے پردے ڈال دیے ہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ان کے لیے بہت بڑا عذاب اللہ نے تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ یعنی ان 2 آیات کے اندر اللہ نے جو کافر لوگ ہیں، جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے، جو کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی وجہ سے پہلے سارے کتنے لوگ کافر تھے، عیسائی تھے، یہودی تھے، لیکن کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی وجہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کا پیغام پہنچانے کی وجہ سے کتنے لوگ ایمان لے کے آئے۔ لیکن اس سے مراد چند لوگ ہیں، ابو لہب تھا، ابو طالب ہے، اسی طرح ابو جہل ہے، یعنی ان چند لوگوں کا تذکرہ بیان فرمایا ہے کہ جو ایمان پکے جو کافر ہیں ان کا فرمایا ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، ان سے چند کافر لوگ مراد تھے۔ ختم اللہ نے کیوں، اس کی وجہ بھی بیان فرما دی ہے کہ ان کے دلوں پر ہم نے مہر لگا دی ہے، ان کے کانوں پر بھی اور ان کی آنکھوں پر بھی ہم نے پردہ ڈال دیا ہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب یہاں سے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ تیسرے گروہ کا تذکرہ فرمایا ہے، جو ایمان والے بھی نہیں ہیں، کافر بھی نہیں ہیں، درمیانہ راستہ ہے، یعنی منافق لوگ ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ وہ کیا کہتے ہیں، لوگوں میں سے بعض ایسے بھی لوگ ہیں، مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وہ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں اللہ پر، وبالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر بھی ہم ایمان لے آئے ہیں۔ اللہ فرمایا وما ہم حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ ایمان والوں کو وہ دکھاتے ہیں، جب ایمان والوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں،
اور جب وہاں سے دوسری طرف جاتے ہیں تو ان کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، یعنی نہ کافروں کے ساتھ ہیں نہ ایمان والوں کے ساتھ ہیں، وہ انہوں نے درمیانے راستہ اختیار کیا ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ منافق لوگ ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو اور ان لوگوں کو ایمان، یعنی ایمان والوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، اللہ کو بھی دھوکہ دیتا ہے۔ اللہ فرمایا وما یخدعون، ہمیں وہ دھوکہ نہیں دے رہے بلکہ وما یخدعون الا انفسهم، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وما یشعرون، انہیں اس بات کا شعور بھی نہیں ہے، انہیں اس بات کا پتہ بھی نہیں ہے۔ وہ تو سمجھتے ہیں نا کہ ہم نے ایمان والوں کو بے وقوف بنایا ہوا ہے یا اللہ کو ہم نے دھوکہ دیا ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ دھوکہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں، کیونکہ اس کا نقصان انہیں اپنے آپ کو ہوگا، نہ ایمان والوں کو اس کا نقصان ہوگا، نہ اللہ کو کوئی ان کا نقصان ہے، بلکہ نقصان کس کو ہے؟ ان کو اپنی ذات کو ان کو نقصان ہے کہ کل قیامت کے دن جب ان کو عذاب کے اندر ڈالا جائے گا، اس سے ان کا پتہ چل جائے گا کہ ہم کس راہ پر چل رہے تھے۔ وما یشعرون، ان کو پتہ بھی نہیں۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں کے اندر ایک مرض ہے، یعنی وہ نفاق کا جو مرض ہے نا، کفر کا جو مرض ہے، اللہ نے فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ نے ان کے اس مرض کو کم نہیں کیا، فزاد، اللہ نے ان کے مرض کو اور زیادہ کر دیا کہ تم اس پہ کیا ہے پکے رہو، ہم اس کو ان کی رسی کو اور ڈھیلا کر دیا ہے کہ اس کے اندر وہ اور بڑھتے رہتے ہیں، کیونکہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہوا ہے، بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کے اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، تکذیب کرتے ہیں ایمان والوں کی، اللہ کی کیا کرتے ہیں؟ کفر کرتے ہیں۔ اور جب ان کو کہا جاتا ہے نا زمین میں فساد نہ کیا کرو، اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ کرو، یعنی تمہارے نفاق کی وجہ سے، تمہارے کفر کی وجہ سے، تمہاری ان باتوں کی وجہ سے کیا کرتے، کبھی تم ان کے ساتھ ہوتے کبھی تم ان کے ساتھ ہوتے ہو، یعنی بندے کو پہچاننے مشکل ہو جاتا ہے یہ ایمان والا ہے یا کافر ہے، یہ کون ہے، یعنی یہ ہر طرف ہو جاتے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے یہ کام کر کے تم زمین میں فساد نہ کرو، لا تفسدوا فی الارض، وہ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ قالوا انما نحن مصلحون، ہم تو بڑے مصلح ہیں، یعنی ہم تو بڑے اصلاح کرنے والے لوگ ہیں، ہم تو زمین میں فساد نہیں کرتے بلکہ ہم تو لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں، ہم لوگوں کو راہ راست پہ لے کے آتے ہیں، ہم ان کو بھی سمجھاتے ہیں، ہم ان کو بھی سمجھاتے ہیں، یعنی ہم تو کرنے والے ہیں اصلاح کرنا۔ اللہ فرمایا الا انہم هم المفسدون، سن لو بے شک پکی بات، اللہ نے یہاں 4 قسمیں اٹھائیں، الا سن لو خبردار پکی بات ہے، انہم بے شک یہی لوگ، هم المفسدون، پھر فرمایا یہی لوگ کون ہیں؟ فساد کرنے والے ہیں، یعنی جو آپ کہتے ہیں نا ہم تو کیا ہے بڑی تدبیر والی بات کرتے ہیں، ہم اصلاح والی بات کرتے ہیں، ہم لوگوں کو جوڑنے والی بات، حالانکہ سب سے بڑے یہی فسادی ہیں، سب سے بڑے فساد کرنے والے یہی لوگ ہیں جو اوپر سے کیا ہے اصلاح کرنے والے بنے ہوئے ہیں اور اندر سے جو ہے ان کے نفاق بھرا ہوا ہے، کفر بھرا ہوا ہے، اندر ان کے یعنی ایسی چیزیں بھری ہیں، وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں پتہ بھی نہیں ہے، ان کو آپ یعنی یہ گناہ کر کے نفاق پہ ان کے اندر ایسے کوٹ کے بھر دیا گیا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم اچھی بات کر رہے ہیں، بری بات کر رہے ہیں، فساد والی بات کر رہے ہیں، اصلاح والی بات کر رہے ہیں، یعنی ایسے یہ بیوقوف لوگ ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان کو کہا جاتا ہے نا کہ ایمان لے آؤ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، یعنی ایمان لے آؤ ان لوگوں کی طرح جیسے پہلے لوگ ایمان لے کے آئے، یہاں سے آمن الناس پہلے لوگوں سے مراد صحابہ کرام، یعنی جس طرح یہ ایمان لے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ، یعنی جس طرح یہ لوگ ان کی مثالیں بیان فرمائیں، جیسے ابو بکر، عمر، عثمان و علی، یعنی واقعی جتنے بھی صحابہ ایمان لے کے ہیں اس طرح تم ایمان لے آؤ۔ جب منافقوں کو کہا جاتا ہے وہ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ قالوا انؤمن کما آمن الصفا، اب ان کا کفر کھل کے سامنے آ گیا، ان کا نفاق کھل کے سامنے آ گیا، وہ کیا کہنے لگے؟ کیا ہم ایمان لے آئیں ان لوگوں کی طرح، کما آمن الصفا، جس طرح یہ بے وقوف لوگ ایمان لے کے آئے، یعنی انہوں نے صحابہ کرام کو کیا کہہ دیا؟ بے وقوف کہہ دیا کہ ہم اس طرح ایمان لے کے آئیں، یہ تو ان کے پاس نہ کھانے کو ہے، نہ در ہے، نہ گھر ہے، نہ کپڑا ہے، نہ پہننے کے لیے کچھ بھی، کھانے پینے کے، یہ تو بے وقوف لوگ ہیں جو آپ کے پاس اکٹھے ہوئے ہیں، اللہ کو یہ بات ان کی پسند نہیں۔ الا انہم، یہاں بھی اللہ نے 4 قسمیں، الا سن لو خبردار پکی بات ہے، بے شک انہم هم الصفہاء، بے شک یہی لوگ ہم الصفا بے وقوف ہیں، یعنی جو صحابہ کو ایمان والوں کو بے وقوف کہتے ہیں، ان لوگوں کو جو سب سے پہلے اللہ کے نبی پر ایمان لے کے ان کو یہ بے وقوف کہتے ہیں، تو فرمایا هم الصفہاء ولکن لا یعلمون، اس سے بڑے اور کوئی بے وقوف ہے ہی نہیں، ولکن لا یعلمون، ان کو پتہ بھی نہیں ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب یہ ملاقات کرتے ہیں ایمان والوں سے نا، منافقین کی دوسری مثال بیان فرمائی، آمنا، کیا کہتے ہیں؟ قالوا آمنا، ہم ایمان لے آئیں۔ جب کافر ایمان والوں کے پاس آتے ہیں
تو وہاں ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، قالوا آمنا، ہم ایمان لے آئے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب خلوت میں اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں، اللہ نے ان کے سرداروں کا نام نہیں لیا، اللہ نے فرمایا شیاطینہم، اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں، بڈیروں کے پاس جاتے ہیں، یعنی علیحدگی کے اندر، تو کیا کہتے ہیں؟ قالوا انا معکم انما نحن مستہزئون، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، ہم ایمان والوں کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ اللہ کو یہ بھی بس اللہ فرمایا اللہ یستہزئ بہم، اللہ بھی پھر تمہارے ساتھ مذاق کیا ہوگا، اللہ بھی تمہارے ساتھ، اللہ کیسے مذاق فرمایا وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، ہم نے بھی تمہاری رسی ڈھیلی چھوڑ دی ہے، تم جو مرضی کرتے رہو، فی طغیانہم یعمہون، یعنی تم اس سرکشی کے اندر اللہ نے تم کو اور زیادہ مہلت دے دی، اور زیادہ ٹائم دے دیا، اور زیادہ تمہاری مہلت، یعنی رسی کو ڈھیلا چھوڑے، تم جو مرضی کرتے رہو۔ اللہ فرمایا ہم بھی تمہاری یہ چالیں دیکھ رہے ہیں، تو اللہ تمہارے ساتھ، اللہ بھی کیا کرتا ہے مذاق، تمہیں ہدایت نہیں دے رہا، اللہ بھی تمہارے ساتھ کیا مذاق، جس طرح تم اللہ کو کہتے ہیں نا ہم اللہ کے ساتھ یا ایمان والوں کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، اللہ یستہزئ، اللہ نے فرمایا کہ ہم بھی اسی طرح کر رہے ہیں جس طرح تم کرتے ہو نا مسلمانوں کے ساتھ، تو ہم نے بھی تم ایمان نہیں دیں گے بلکہ تمہاری رسی کو اور ڈھیلا چھوڑ دیں گے تاکہ تم اس سرکشی کے اندر اور آگے بڑھتے رہو، تاکہ کل قیامت کے دن تمہیں اس کا عذاب بھگتنا پڑے۔ اللہ حفاظت فرما، عمل کی توفیق۔